افغان طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے کچھ شہروں میں ڈرون حملے کیے ہیں کہ یہ جو اٹیکس ہو رہی ہیں جس کا ذکر ہمارے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بھی ہے اور فورن آفس کا بیان بھی ہے، یہ تو ختم نہیں ہو رہی، یہ تو بڑھ رہی ہیں، اینڈ دے آر کمنگ فرام BLA اینڈ TTP۔ کوشچن، ان کے پاس یہ ڈرونز کہاں سے آئے؟ خوشخبریں یہ بھی ہیں کہ کچھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوا ہے۔ افغانستان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہی پاکستان کو ایک دشمن کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا ہے، تو یہ تو قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ نیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا پہ اور افغان میڈیا پہ تینوں طرف رپورٹ ہوا ہے۔ پاکستان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، افغانستان کا میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ کیا سب کو یہ اسلحہ، یہ ساری فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ان لوگوں کو، یہ سب آئیڈیا ہمارے پاس ہے، ثبوت کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ افغان طالبان نے کھل کر فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کی پش پناہی شروع کر دی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے تورخم اور تیرا میں پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے TTP کے 60 ٹھکانوں پر حملے کے بعد افغان طالبان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر پاکستان کا نہ صرف شکریہ ادا کرتے لیکن انہوں نے کھل کر TTP کا ساتھ دیا۔ تو دوستو، افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں اب کھل کر نہ صرف باتوں سے بلکہ ہتھیاروں سے بھی لڑائیاں شروع ہو چکی ہے، جس میں پاکستانی میڈیا خود یہ بتا رہا ہے کہ افغانستان نے باقاعدہ پاکستان کے 3 شہروں کے اندر ڈرون سے حملے کیے ہیں اور پاک افغان بارڈر پہ لڑائیاں تو الگ جاری ہے، جس پر پاکستانی میڈیا آگے رپورٹ کرتی ہے کہ پاکستان نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اور دشمن ہار مان کر کے سفید جھنڈے لہرا رہا ہے۔ لیکن ان سب کے بیچ ایک چیز نوٹس کرنے والی بات ہے، اور پاکستان کا یہ ٹیکٹکس آج سے نہیں بلکہ بہت پرانا ہے، کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ پاکستان چاہے کسی سے بھی لڑے، چاہے بھارت سے، افغانستان سے یا ایران سے یا BLA سے، لڑائی کے بیچ میں ہی پاکستانی میڈیا میں ایک خاص طرح کا ویژول چلا دی جاتی ہے، جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جس سے پاکستان لڑ رہا ہوتا ہے، یعنی چاہے بھارت کا ہو یا پھر اس میں طالبان لڑ رہا ہے، تو پاکستانی میڈیا کے اندر ایک ویژول جس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ افغان طالبان والوں نے پاکستان کی مار سے ہار چکے ہیں اور وہ طالبانی سفید جھنڈا لہرا رہے ہیں کہ ہمیں بخش دو۔ اور ایسی ویژول پاکستانی میڈیا میں ہر بار چلتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت سے جب بھی پاکستان کی جھڑپ ہوتی ہے تو پاکستانی میڈیا میں اس ٹائپ کی ویژول چلتا ہے کہ بھارتی سینکوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف پاکستانی آرمی ٹھک رہی ہوتی ہے، ان کی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پاکستانی میڈیا میں ایک پروپیگنڈا الگ ہی لیول کا چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستانی آرمی جیت رہی ہے۔ کیا سب کو یہ اسلحہ، یہ ساری فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ان لوگوں کو، یہ سب آئیڈیا ہمارے پاس ہے، ثبوت کے ساتھ ہم نے ہمیشہ بات کی ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں، رات گئے افغان طالبان رجیم کی جانب سے جارحیت کا مظاہرہ کیا، پھر ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا، تو یہ بتائیے گا کہ کیا سوچ کر یہ جارحیت کا مظاہرہ انہوں نے کیا تھا اور ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جواب کیسا آئے گا؟ اچھا جی، دیکھیے میرا خیال ہے طالبان جو ہیں وہ بڑے شرمندہ ہیں اپنی عوام کے سامنے کہ کبھی امریکہ آتا ہے اور دہشت گردوں کو تلاش کرتا ہے، کبھی پاکستان آتا ہے وہ TTP کو تلاش کرتا ہے، تو وہ ان کو اس طرح کی کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو جسٹیفائی کرنا ہے۔ وہ لارجلی تو دیکھیں طالبان جو ہے نا وہ تو اویلیبل ہے فار رینٹ، تو جو بھی آئے گا کرایہ دے گا ان کو استعمال کر لے گا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہم کریں، عوام کو بتائیں تاکہ ہم یہ اسٹیبلش کرنے کی پوزیشن میں ہوں کہ ہمارے ساتھ شاید زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو ریسنٹلی کل سے چیزیں کچھ ہو رہی ہیں، ایک چیز بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ افغانستان کی منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ TTP کا اسپوکس پرسن بنی ہوئی ہے۔ تو جو ریسنٹلی ابھی دیکھ رہے ہیں انفارمیشن منسٹر نے کچھ ایک جو ٹویٹ شیئر کی کہ جو خارجی جو دہشت گرد ہیں انہوں نے کچھ شہروں کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو افغانستان کی جو منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری کارروائی ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ جو فتنہ الخارج اور طالبان کے جو افغان طالبان کے درمیان جو کنیکشن ہے وہ تو اسٹیبلشڈ ہے، یہ تو مانتے ہی نہیں تھے، پہلے کہتے تھے اب خود ان سے بات کر لیں، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو وہ وہاں پہ کر رہے ہیں یہ ہمارا ایکشن ہے۔ تو اٹ مینس کہ جو باتیں یہ بند کمروں میں کہتے تھے اب ان کو ٹویٹر کے اوپر بھی کرنی پڑ گئی ہے، اب ان کو اوپن سپیس میں بھی کرنی پڑ گئی ہے کہ ایک لارجر انٹرنیشنل کانفرنس ہونی چاہیے کہ افغانستان کے کردار کے اوپر
اور افغان طالبان کی جو دہشت گردی کو سپورٹ ہے، اس کے اوپر بین الاقوامی دنیا کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے کہ یہ کس طرح کی ریاست ہے جو مان گئی ہے کہ جو ٹی ٹی پی کاروائی پاکستان میں کرے گی اس کو افغانستان کی منسٹری آف جو ڈیفنس ہے وہ اس کو اون کرتی ہے. جنجوعہ صاحب، پہلے تو میں آپ کا انیشیل اس پر موقع پہ جاننا چاہوں گی جس طرح سے جہادیت شروع گئی. دوسرے، افغانستان میں پاکستان کے خلاف سرگرم فتنۃ الخوارج کو بھارت کی جانب سے بھرپور حمایت حاصل ہے، مالی حمایت حاصل ہے، ہر طرح کی حمایت حاصل ہے، اور مودی کے دورہ اسرائیل کے موقع پر ہی حملہ کیا گیا ہے. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ بالکل جی ان کا گٹھ جوڑ ظاہر کرتا ہے. یہ گٹھ جوڑ پچھلے ڈیکیڈز پہ محیط ہے، اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی وہ ان میں ضرور گٹھ جوڑ ہوگا. اسرائیلی سپورٹ ہوگی انڈیا کو، اور انڈیا ڈائریکٹ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت افغان طالبان کا جو دہشت گردوں کا یہ ایک جتھا جس نے پاکستان پہ یہ جنگ نافذ کی ہے. ابھی دیکھیے یہ ایسی ایک جنگ ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائٹ ڈرونز کا بھی استعمال ہوا ہے سوابی میں، ایبٹ آباد میں اور نوشہرہ میں، اور تمام ڈرونز مار گرائے گئے ہیں. مگر یہ وہی ڈرونز ہو سکتے ہیں جو ان کو ہو سکتا ہے بھارت نے دیے ہوں اسرائیل سے لے کر، اور یہ گٹھ جوڑ تو بڑا واضح ہے، تو ہمیں تو اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اچھا، اب سچویشن ایسی ہے عائشہ کہ یہ جو اٹیکس ہو رہی ہیں جس کا ذکر ہمارے اوپننگ سٹیٹمنٹ میں بھی ہے اور فارن آفس کا بیان بھی ہے، یہ تو ختم نہیں ہو رہی، یہ تو بڑھ رہی ہیں. اور سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کا تعلق جو ہے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہیں بلوچستان میں اور کے پی میں اور کے پی کے علاقوں میں، اینڈ دے آر کمنگ فرام بی ایل اے اینڈ ٹی ٹی پی. اچھا، اور کبھی کبھی اوکیجنلی جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ ایک امام بارگاہ پہ اٹیک آئی فرام آئی ایس، تو وہاں سے وہ بھی اٹیکس آ رہی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب چپ کر کے تو کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان سننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے حل دو ہی ہیں اگر وہ حل کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی کوئی آسان حل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹارگیٹڈ آپریشنز کنٹینیو کریں، اور اگر آپ کو اندر بھی جانا پڑے تو آپ کو کرنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کرتے رہے اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، بیکاز وہ تو اٹیک کر کے چلے جاتے ہیں واپس. تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ آئی تھنک اس سے زیادہ بھی آپ کو کارروائی کرنی پڑے گی ریجیم چینج کی، کیونکہ ایسے اس ریجیم کے ساتھ آپ کام نہیں کر سکتے. دوستو، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے انفارمیشن منسٹر جو ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان کے کچھ شہروں میں ڈرون حملے کیے ہیں. وہ ڈرون حملے کیا ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے ڈرونز ہیں جن کا وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ ہے انفارمیشن منسٹر کی پاکستان کی کہ فتنہ الخارج کے جو ٹیررسٹ ہیں انہوں نے اٹیمپٹ کیے ٹو لانچ اسمال ڈرونز ان ایبٹ آباد، سوابی اینڈ نوشہرہ. اب اس میں انالیسس کیا ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ ان کے پاس یہ ڈرونز کہاں سے آئے. کوسچن، ان کے پاس یہ ڈرونز کہاں سے آئے؟